السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ سامعین اکرام، آج کے اس عنوان خاص میں ہم صوفیاء اکرام کے ذکر پر روشنی ڈالیں گے، اور جیسا کہ صوفیاء و اولیاء کا طریقہ و ان کی زندگی کا معمول رہا ہے کہ وہ کثرت سے ذکر الہی کرتے ہیں، تو آج اس ویڈیو میں ہم صوفیاء کے ذکر کو کلام اللہ کی روشنی میں بھی ثابت کریں گے، اور ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل طور پر لازمی دیکھیں، اور جتنے چینل پر نئے آئے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، دیکھیے، سلوک اور تصوف کی دنیا میں ذکر بہت ہی اہم اور صوفیاء کرام کی زندگی کا خاص معمول رہا ہے، بلکہ ذکر سے غافل شخص بھلا صوفی ہی کیسا۔ ذکر الہی کو آسان الفاظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ کے مختلف اسم مبارک یعنی نام مبارک ہیں، اور ہر ایک نام کا ایک الگ معنی اور مفہوم ہوتا ہے، ہر ایک نام کی ایک الگ تاثیر و کیفیت ہوتی ہے، اور جب اللہ کے انہی ناموں کو تکرار و ضربوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو یہ ذکر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ ذکر کہلاتا ہے۔ اور جب یہ ذکر زبان سے کیا جائے تو یہ ذکر جلی یا ذکر کلامی کہلاتا ہے، اور جب یہی ذکر باطنی طور پر کیا جائے تو یہ ذکر خفی یا خفیہ ذکر کہلاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظوں میں یوں سمجھو کہ جب ذکر قلب سے کیا جائے تو اسے ذکر قلبی کہتے ہیں، اور جب روح کے ساتھ کیا جائے تو اسے ذکر روحی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کافی آگے کے معاملات ہیں جو بڑے صوفیاء اولیاء کاملین میں پایا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، تو ذکر الہی کو اب اللہ کے کلام کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو اللہ عز و جل سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اور سامعین کرام، اس کے علاوہ اللہ عز و جل سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ اپنے رب کا اس طرح ذکر کیا کرو کہ تم خود کو بھی بھول جاؤ۔ اور سامعین کرام، اللہ عز و جل آگے سورہ رعد میں فرماتا ہے کہ بے شک قلب کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور سامعین کرام، اللہ عز و جل سورہ احراب میں فرماتا ہے کہ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اپنے دل میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور سانسوں کے ذریعے اور ڈرتے ہوئے صبح شام خفیہ طریقے سے بغیر آواز نکالے، اور غافلین میں سے مت بنو۔ اور سامعین کرام، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اپنے رب کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ سامعین و ناظرین، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سانسیں گنتی کی ہیں، اور جو سانس بغیر ذکر اللہ کے نکلے وہ مردہ ہے۔ اور سامعین کرام، اس کے علاوہ سلطان العارفین حضرت سلطان حق باہو فرماتے ہیں کہ دل دو چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، غفلت اور گناہوں سے، اور دو ہی چیزوں سے گلزار و روشن ہوتا ہے، استغفار اور ذکر الہی سے۔ اور سلطان باہو سلطان العارفین آگے فرماتے ہیں کہ اے طالب حق، یاد رکھ اصل ذکر تو ذکر قلب ہے کہ جو قلب کو حیات بخشتا ہے اور طالب کے وجود میں نور پیدا کرتا ہے۔
تو سامعین اکرام، آج کے اس عنوان میں آپ نے ذکر کی اہمیت اور ذکر کے وجود کو کلام اللہ کی روشنی میں جانا۔ سامعین اکرام، لہٰذا اسی طرح دین حق، اولیاء اللہ و صوفیزم پر دلچسپ و اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے چینل علم صوفیانہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے عنوان کے ساتھ۔